إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين۔ قابل سعد احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے الکبر اسبابہ و اضرارہ و علاجہ۔ تکبر، اس کے اسباب، اس کے نقصانات اور اس کا علاج۔ اس مختصر مجلس میں آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم اس اہم موضوع پر اللہ کی توفیق سے گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس مذموم خصلت سے محفوظ فرمائے۔ یہ وہ قابل مذمت خصلت اور دل کے امراض میں سے یہ وہ خطرناک بیماری ہے کہ جو جہاں انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، وہاں بہت سارے گناہوں کو جنم دیتی ہے۔ جب یہ بیماری پائی جاتی ہے تو یہ اور بہت ساری بیماریوں کو، بہت ساری معصیت اور گناہ کے بہت سارے انواع و اقسام ان کو جنم دیتی ہے۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ نے بارہا یہ بات سنی معاشرے میں کہ غرور کا سر نیچا ہوتا ہے۔ تکبر کسی قسم کا بھی ہو، اس کے اسباب کوئی بھی ہوں، اس کا انجام ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں۔ اس لیے کہ کبریائی، بڑائی، عظمت یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق ہے۔ کیوں کہ وہ پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں اور اختیار میں ہے۔ عقلی طور پر انسان کو تکبر کرنے کا کوئی حق پہنچتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم اللہ رب العزت یہ جو ہمیں جسم اور جان عطا کیا، ہمیں انسان بنایا، صحت اور جوانی عطا کی، حسن و جمال عطا کیا، مال و دولت عطا کیا، تو یہ سب کچھ اللہ نے عطا کیا ہے۔
ہمارے پاس یہ عارضی ہے، تو کسی کی چیز لے کر، کسی سے کوئی نعمت وصول کر کے تو آدمی تکبر کرتا پھرے تو یہ بات بنتی بھی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اس بیماری سے بچانے کے لیے قرآن پاک میں بہت سارے مقامات میں جب بھی تذکرہ کیا تو انسان کو اپنی اصلیت یاد دلائی ہے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان ذرا غور کرے، دنیا میں رہ کر زمین پہ اکڑ کر چلنے والا، اپنے آپ کو بڑا فن خواں سمجھنے والا، اللہ نے اس کو کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، کیا ہم نے آپ کو پانی کی حقیر سی بوند سے نہیں پیدا کیا؟ یعنی انسان کی اصلیت انسان کو یاد دلائی ہے کہ جب کبھی تکبر اور غرور انسان کے ذہن میں آئے تو وہ سمجھ لے کہ میں اصل میں ہوں کیا مجھے تکبر کرنے کا کوئی حق پہنچتا ہے؟ اس لیے یہ خطرناک بیماری، اس کے اپوزٹ ہے تواضع اختیار کرنا، عاجزی اختیار کرنا، لوگوں کے ساتھ ان کے لیول پہ آ کر بات کرنا، پیار و محبت سے حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا۔ جس قدر تکبر اللہ رب العزت کو ناپسند ہے، اسی قدر تواضع اور انکساری اللہ رب العزت کو بڑی محبوب اور بڑی عزیز ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما نقصت صدقۃ من مال، انسان اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے تو اس سے کبھی مال کم نہیں ہوتا، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، بندہ کسی کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے تو اللہ رب العزت اس کو عزت ضرور عطا کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، جو تواضع اختیار کرتا ہے، انکساری اختیار کرتا ہے، اللہ اس کو بلند کرتا ہے، اللہ اس کو عزت دیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اس کی قدر و منزلت ہوتی ہے۔ جبکہ متکبر آدمی، اس سے کوئی شخص بھی پیار نہیں کرتا، اگر کوئی اس کو سلام بھی کرتا ہے، سلیوٹ مارتا ہے اس کو، تو اس کی شر سے بچنے کے لیے ڈرتے ہوئے دل سے محبت نہیں کرتا۔ جب وہ منہ پھیر کے وہاں سے چلا جاتا ہے تو طرح طرح کی اس کے پیچھے لوگ باتیں کرتے ہیں، دلی طور پہ ان کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو سزا ہے۔ تو یہ خطرناک بیماری جس سے ہمیں بچنے کے لیے کہا گیا، یہ کیا ہے؟ تو پہلے نمبر پر جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ تکبر، بڑائی اور کبریائی، یہ اللہ رب العزت کو لائق ہے، یہ اللہ کا حق ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں خود اپنا تعارف کرتے ہوئے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ العزیز، الجبار، المتکبر، اللہ تعالیٰ عزیز بھی ہے، سب پہ غالب بھی ہے، زبردست بھی ہے، المتکبر، اور تکبر کا حقدار بھی ہے، عظمت اور بڑائی والا بھی ہے۔ پھر اللہ حدیث قدسی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ عز وجل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، العز و ازاری، عزت، عظمت یہ میری ازار ہے، والکبریاء ردائی، اور تکبر میری چادر ہے۔ فمن ینازعنی فی واحد منہما، جو دونوں میں سے کسی ایک پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے گا، عذبتہ، تو میں اس کو عذاب دوں گا، میں اس کو سخت سزا دوں گا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا 3 چیزیں ہیں، ایک حدیث کے اندر 12 چیزیں آپ نے ذکر فرمائیں، جن میں سے 3 چیزیں آپ نے ایسی ذکر فرمائیں کہ جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں، برباد کر دیتی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا المہلکات ثلاث، انسان کو ہلاک کر دینے والی، تباہ و برباد کر دینے والی 3 چیزیں ہیں۔ پہلے نمبر پر اعجاب المرء بنفسہ، خود پسندی، آدمی اپنے بارے میں یہ سمجھے کہ مجھ جیسا اور کوئی نہیں، ہم چما دیگر نیست، خود پسندی، اور یہ عجب، یہ تکبر کی بنیاد ہے۔ خود پسندی تکبر کی بنیاد ہے، اپنے آپ کو سب سے فائق سمجھنا
کیونکہ تکبر کی علامات اور نشانی بھی یہی ہے۔ سب سے پہلے یہ گناہ جس بدبخت نے کیا، ابلیس ملعون نے، اس نے یہی کہا تھا کہ اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا اور حکم دیا فرشتوں کو، اور ان میں ابلیس بھی شامل تھا، ان کی طرف سجدہ کرنے کا، تو سب نے سجدہ کیا، لیکن اس نے ابا واستکبر، اس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا، اور کیا کہا؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ تکبر کی بنیاد ہے کہ کوئی انسان یہ سمجھے کہ میں سب سے بہتر ہوں اور باقی لوگوں کو اپنے مقابلے میں حقیر سمجھے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ تکبر کی تعریف کی تو آپ نے فرمایا تکبر یہ ہے الکبر بطر الحق وغمت الناس، تکبر یہ ہے کہ انسان لوگوں کو حقیر سمجھے، کوئی شخص دوسروں کو حقیر سمجھے اور حق بات کو جان جانے کے بعد، معلوم کر لینے کے بعد قبول نہ کرے، دوسروں کو حقیر سمجھے۔ اور پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بحسب امرئ من الشر، آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے ان یحقر اخاہ المسلم، کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو، کسی مسلمان بہن کو حقیر سمجھے کہ یہ کیا چیز ہے، میں ان کو کیا سمجھتا ہوں، ہم جیسا کوئی نہیں، میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں۔ اس لیے دانا لوگ کہتے ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں کبھی بڑا بول نہیں بولنا چاہیے، زبان سے اس طرح کی بات کبھی نہیں نکالنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کی قرآن پاک میں مثالیں بیان کی جس نے یہ کہا تھا انا ربکم الاعلی، فرعون نے، دنیا نے اس کا انجام دیکھا کہ جس پانی کے بارے میں فخر کرتا تھا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا میں مصر کا بادشاہ نہیں ہوں؟ کیا یہ پانی اور دریا یہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے؟ اللہ نے اسی میں اس کو غرق کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قارون کا واقعہ بیان کیا جس کو اپنے مال، اپنے بنگلے اور کوٹھی پہ اپنی بہترین پوشاک، مال کتنا تھا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اونٹوں کی ایک بہت بڑی جماعت اٹھاتی تھی اس دور میں، اس کا اتنا شاندار محل تھا، پوشاک اتنی قیمتی۔ ایک دن وہ بڑے فخر و تکبر کے ساتھ اپنے محل سے باہر اپنے جتھے اور جماعت میں نکلا تو کچھ اللہ کے لوگوں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، اور اللہ کے بندے تکبر اچھی بات نہیں، وَيْحَكَ لَا تَفْرَحْ، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب اس کو یاد دلایا کہ تجھے یہ مال اللہ نے دیا ہے تو اس نے وہی بات کہی، کہتا ہے یہ مال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میرے قابلیت، علم اور تجربے کی کمائی ہے۔ اللہ رب العزت کو اس پر اتنا غصہ آیا، اللہ فرماتے ہیں فخسفنا بہ وبدارہ الارض، ہم نے اس کو، اس کے جتھے اور جماعت کو، اس کے اس محل کو زمین میں دھنسا دیا۔ اس لیے کبھی بھی انسان کو زبان سے الفاظ نکالتے وقت بڑا بول نہیں بولنا چاہیے، اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی اس حال میں دنیا سے جائے کہ وہ 3 چیزوں سے بری ہو، وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ ان ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات وهو بری من الکبر والغلول والدین، جو آدمی دنیا سے جائے اس حال میں کہ وہ 3 قسم کے امراض اور بیماریوں سے پاک ہو، ایک اس کے دل میں تکبر نہ ہو، وہ متکبر نہ ہو، دوسرا الغلول، وہ خیانت نہ کرتا ہو، کسی کے ساتھ اس نے خیانت نہ کی ہو،
اور تیسرا دین، کہ اس کے ذمے کسی کا قرض نہ ہو۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی بخشش کی راہ میں رکاوٹ ہیں، تو وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اس لیے انسان جب اس بیماری کا شکار ہوتا ہے، تکبر کی بیماری کا، اور پھر اس میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، تو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان سلمۃ بن الاکوع رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یزال الرجل یذهب بنفسه، آدمی تکبر کرتا رہتا ہے، کہیں سے سبق نہیں سیکھتا اور اس میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، حتیٰ یکتب فی الجبارین، تو اللہ تعالیٰ اس کا نام جبار لوگوں میں، ظالم و جابر لوگوں میں لکھ دیتے ہیں، فیصیبہ ما اصابہم، اور اس کا انجام بھی وہی کرتے ہیں جو ان کا ہوا تھا، اس کا انجام بھی وہی ہوتا ہے جو ان لوگوں کا ہوا تھا۔ اس لیے یہ ایسی خطرناک بیماری ہے کہ انسان کو ہمیشہ اپنے دل کو ٹٹولتے رہنا چاہیے۔ اس نے بڑے بڑے کو تباہ کیا، جس طرح کہ کسی نے کہا ہے تکبر عزازیل را خار کرد، ابلیس نے تکبر کیا، ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ قرار پایا، بے زندان لعنت گرفتار کرد، آخرت میں تو اس کے لیے جہنم ہے، لیکن دنیا کے اندر بھی اس کے لیے لعنتیں ہیں، کوئی اس کا محبت سے ذکر نہیں کرتا، لعنتیں بھیجتا ہے اس پر، ابلیس پر۔ اسی طرح یہ تکبر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، وہ آدمی جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، حضرت قال رجل ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اچھا لباس پہنے، اچھا جوتا پہنے، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، یہ تکبر نہیں ہے۔ اگر اس نے یہ کپڑے اپنے ستر کو چھپانے کے لیے لباس کے طور پر اس نے شہرت کا لباس نہ ہو، پہنتے وقت نیت لوگوں کو دکھاوا کرنا نہ ہو، اگر اس نے عادی طور پر اچھے کپڑے پہنے ہیں تو یہ تکبر نہیں، بلکہ یہ بات اللہ کو پسند ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا الکبر بطر الحق وغمت الناس، تکبر اصل میں یہ ہے کہ حق بات کو قبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا۔ قرآن پاک میں، حدیث پاک میں اس کی بہت ساری مثالیں ذکر ہیں کہ تکبر یہ بیماری ایسی ہے کہ جو دل کے اندر ہوتی ہے۔ اس کی ایک قسم یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں سمجھے میں سب سے فائق ہوں، مجھ جیسا کوئی نہیں، میں کسی کو کیا سمجھتا ہوں، اور دوسرا اپنے اقوال اور اپنے اعمال سے ظاہر کرے، جس کی مثالیں حدیث پاک کے اندر موجود ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بینما رجل یتبختر یمشی فی بردیہ فقد اعجبته نفسہ، اور ایک روایت میں اعجبته جمتہ، ایک آدمی بڑا اچھا لباس پہن کر، فاخرانہ شاہانہ لباس پہن کر اور اپنے بالوں میں کنگھی کر کے زمین پہ اکڑ اکڑ کے چل رہا تھا، فرمایا اعجبته نفسہ، وہ سمجھ رہا تھا مجھ جیسا کون ہے، زمین پہ اکڑ کے چل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو اس پر اتنا غصہ آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فخسف اللہ بہ الارض، اس کو زمین میں دھنسا دیا، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، مسلم شریف کی حدیث ہے، قیامت کے دن وہ اسی طرح زمین میں دھنستا ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کب پکڑ لے، انسان کو ہمیشہ ڈرنا چاہیے، انسان کو ہمیشہ اس بات کا احساس ہونا چاہیے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عن جابر بن سلیم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاک و اسبال الازار، کہ اپنے آپ کو اپنا کپڑا، شلوار، دشداشا، پتلون ٹخنوں کے نیچے لٹکانے سے بچو، اس لیے فإنہ من المخیلہ،
اس لیے کہ یہ تکبر ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمَخِيلَةَ، اور اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور دوسری حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ اللہ قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا، اور نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا۔ ہم نے پوچھا حضرت وہ بدبخت کون ہیں، وہ تو تباہ و برباد ہو گئے؟ تو آپ نے فرمایا وہ 3 لوگ، پہلا المسبل، جو اپنا کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، اور دوسری حدیث میں فرمایا ما اسفل من القعبین فہو فی النار، جو کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، جتنا ٹخنوں کے نیچے ہوگا اتنا جہنم کی آگ میں جلے گا، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ دوسرا شخص المنفق صلعتہ بالحلف القاذب، کہ جو آدمی جھوٹی قسم کھا کے اپنا سودا سلف بیچتا ہے، جو آدمی جھوٹی قسمیں کھا کے اپنا سودا سلف فروخت کرتا ہے۔ اور والمنان، دوسروں پر احسان جتلانے والا، کسی کے ساتھ اگر کوئی نیکی کر دیتا ہے تو پھر اس کو جتلاتا رہتا ہے، خود اس کو جتلاتا رہتا ہے یا پھر کسی اور کے سامنے ذکر کرتا رہتا ہے، ہم نے اس کو یہ کر کے دیا، ہم نے اس کو، وہ آج ہمارے سامنے باتیں کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات جو لوگوں پہ مال خرچ کرتے ہو احسان جتلا کر یا کسی کو تکلیف پہنچا کر ان کے اجر و ثواب کو ضائع نہ کرو۔ تکبر کی ظاہری علامات میں سے یہ بھی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا شرار امتی الثرثارون، میری امت کے بدبخت لوگ، سب سے برے لوگ وہ ہیں جو بہت زیادہ بیہودہ کلام کرنے والے، زبان کو چلانے والے۔ المتشدقون، باچھیں پھلا پھلا کر بات کرنے والے، باچھیں پھلا پھلا کر بات کرنے والے۔ المتفیہقون، متکبر، یعنی تکبر کی وجہ سے باچھیں پھلا پھلا کر بات کرنا، کندھوں کے اوپر سے تھوکنا۔ آپ نے فرمایا یہ میری امت کے سب سے برے لوگ ہیں، اور میری امت کے سب سے اچھے لوگ وہ ہیں احاسنہم اخلاقا، جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ اس لیے تکبر، اس کے نقصانات آخرت میں جو ہیں وہ تو ہیں، دنیا کے اندر اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ تکبر کرنے والا حق بات کو قبول نہیں کرتا، یہ قبول حق کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ جس طرح کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، میں اپنی آیات کو ان لوگوں سے دور کر لیتا ہوں، ان کو حق بات قبول کرنے کی توفیق ہی نہیں دیتا جو زمین کے اندر تکبر کرتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی خصلت یہ ہوتی ہے جب ان کو کوئی سمجھانے کی حق بات ان کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، فرمایا کہ جب اسے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، وہ کہتا چلو جی اپنا کام کرو، اس کو وہ اپنا عزت نفس کا مسئلہ بنا لیتا ہے، صحیح بات اور حق بات کو قبول کرنا نہیں کرتا۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا، جب ہماری آیات اس کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں اس طرح تکبر کے ساتھ چلا جاتا ہے جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہیں، یعنی وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو سننا بھی نہیں چاہتا، کسی کی نصیحت کو سننا بھی نہیں چاہتا، قبول کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ یہ تو متکبر لوگوں کی علامت بیان کی۔ عن سلمۃ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رجلا اکل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا کچھ کھا رہا تھا، دوسری حدیث میں کہ منافق تھا، کھا رہا تھا کیسے؟ بے شمال ہی، الٹے ہاتھ کے ساتھ، بائیں ہاتھ کے ساتھ، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ کھانا بسم اللہ پڑھ کے شروع کیا جائے، دائیں ہاتھ سے کھایا جائے، اپنے آگے سے کھایا جائے، اور آپ نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور پیو، کیونکہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا اور پیتا ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے واضح ارشادات کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی وعید شدید سنائی ایسے لوگوں کے لیے
جو بائیں ہاتھ سے کھاتے اور پیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو ایک ایسا ٹرینڈ بن گیا ہے، اس کو ایک فیشن سمجھا جاتا ہے۔ اور مسلمان آخر کس کو فالو کرتے ہیں؟ ایسا مسلمان بڑا ہے یا نوجوان ہے؟ نوجوانوں کی تربیت بھی ہم نے کرنی ہے۔ جو بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے اور اس کا دایاں ہاتھ بھی صحیح اور سالم ہے، تو وہ خود سوچے کہ وہ شیطان کو فالو کر رہا ہے یا پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کر رہا ہے۔ اتنا ہی کم از کم سوچ لے، یہ جائے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ جائے، جس طرح کہ اس شخص کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا جو بائیں ہاتھ سے کچھ کھا رہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او بھائی کل بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اب اس نے اس کو اپنی حتک اور توہین سمجھا کہ مجھے روکا کیوں ہے، مجھے ٹوکا کیوں ہے۔ وہ آگے سے کہنے لگا، منافق تھا نا، قال لا استطیع، جی مجھ سے نہیں کھایا جاتا۔ اس نے اس تکبر کے ساتھ یہ بات کی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اچھا لستطعت، تو اب کبھی کھا بھی نہیں سکے گا دائیں ہاتھ سے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کا ہاتھ وہیں سوکھ گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اتنی پکڑ آئی، پھر اس نے دایاں ہاتھ کبھی اس کا منہ تک جا ہی نہیں سکا۔ نبی علیہ السلام نے یہ بیان کرنے کے بعد فرمایا، ما منعہ الا الکبر، اس کو حق بات، اس کو سمجھ آ گئی تھی غلطی پر ہے، میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، وہ سمجھ گیا تھا کہ میں غلط کر رہا ہوں، لیکن وہ اکڑ گیا کہ میں مان لوں آپ کی بات۔ اس نے اس کو اپنی حد تک سمجھا تو آپ نے فرمایا اس نے تکبر کی وجہ سے میری بات، حق بات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ فما رفعها الى فیہ، اس کے بعد دایاں ہاتھ کبھی اس کے منہ تک جا ہی نہیں سکا۔ اس لیے مسلمان کو ہمیشہ ڈرنا چاہیے، قیامت کے دن ایسے لوگوں کا جو حشر ہوگا۔ عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، دنیا کے اندر اب بڑی سار اونچا کر کر کے چلنے والے، اکڑ کے چلنے والے، ہم اور کندھوں کے اوپر سے تھوکنے والے، اور لوگوں کو اپنے پاؤں کے نیچے روندنے والے، اور لوگوں کو کوئی حیثیت نہ دینے والے، قیامت کے دن ان کا حشر کیسے ہوگا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، یحشر المتکبرون یوم القیامت، قیامت کے دن متکبر لوگوں کو میدان معاشر میں اس طرح لایا جائے گا کامثال الذر، جس طرح چیونٹیاں ہوتی ہیں، فی صور الرجال، آدمیوں کی شکل میں، یعنی چھوٹے چھوٹے قد آدمیوں کی شکل میں، یغشاہم الذل، ہر طرف سے ان پر ذلت برس رہی ہوگی، من کل مکان، فیساقون الی سجن فی جہنم، ان کو جہنم کے ایک اسپیشل قید خانے کی طرف لے جایا جائے گا، یسمى بولس، جس کو بولس کہا جاتا ہے، تعلوہم النار، نار الانیار، سب سے بڑی آگ ان پہ چھا جائے گی اور ان کو جلائے گی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو سزا ملے گی۔ وَيُسْقَوْنَ مِنْ أُسَارَةِ أَهْلِ النَّارِ طِينَةِ الْخِبَالِ، آپ نے فرمایا طِينَةِ الْخِبَالِ، آپ نے فرمایا جہنمیوں کے جلنے کے بعد ان کا خون اور پیپ جو نیچے بہہ رہی ہوگی وہ ان کو پلائی جائے گی۔ اس قدر اللہ رب العزت کو متکبر لوگوں کو سزا دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس خطرناک اور مہلک بیماری سے محفوظ رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں تکبر، اس کے اسباب اور اس کے اضرار اور نقصانات سے ہمیں بچائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حسن اخلاق کی دولت نصیب کرے۔ اس کے اسباب کیا ہیں انشاءاللہ دوسرے خطبے میں عرض کرتے ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، محترم بھائیوں اور عزیزوں، علماء نے تکبر کے 7 قسم کے اسباب ذکر کیے ہیں۔ پہلا سبب یہ ہے العلم، کچھ لوگ اپنے علم اور قابلیت کی بیس پر تکبر کرتے ہیں، میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہوں، خواہ وہ دین کا علم ہو یا دنیاوی علم ہو۔ علماء کے اندر یہ بہت بڑی برائی اور یہ خامی پائی جاتی ہے کہ جو تھوڑا سا پڑھ لیتا ہے وہ سمجھتا مجھ جیسا کون ہے، میں کسی کو کیا سمجھتا ہوں۔ دنیاوی طور پر جو دوسروں سے کچھ زیادہ پڑھا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے میرے پاس اتنی ڈگریاں، میں اس کو کیا سمجھتا ہوں، بھلے وہ عقل و فکر میں، فہم میں اس سے کہیں آگے کیوں نہ ہو۔
تو تکبر کا سبب سب سے پہلے جو بیان کیا علماء نے وہ علم ہے، دنیاوی علم ہو یا دینی علم ہو، کہ لوگ علم کی بنیاد پر تکبر کرتے ہیں۔ حالانکہ جو کچھ بھی علم ہے، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں انبیاء کی مثالیں ذکر کی ہیں کہ کوئی شخص بھی سب سے بڑا عالم نہیں ہے، فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے سے اوپر بھی کوئی علم والا ہے۔ کیونکہ یہ علم کسی کے بس کی بات نہیں، اللہ کی عطا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ عطا کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ یہ بات کہی تھی نا، صحیح بخاری کا واقعہ سورۃ کہف کے اندر ہے۔ کسی نے پوچھا ایک دن خطبہ سنا ان کا، تو اتنا متاثر ہوا، کہنے لگا حضرت جی روئے زمین پر آپ سے بڑا عالم بھی کوئی ہے؟ حالانکہ ان کے اس سے بڑا عالم کوئی نہیں تھا واقعتاً، کیونکہ اللہ کے نبی تھے، اور اللہ کے نبی سے بڑھ کر علم کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، تو اللہ رب العزت نے پھر ان کو خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا کہ یہ بات اللہ کو پسند نہیں آئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فوق کل ذی علم علیم، اس لیے جس کے پاس تھوڑی سی قابلیت ہے اور اس طرح 4 لفظ سیکھ لیتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ مجھ جیسا کوئی نہیں ہے۔ دوسری چیز العمل والعبادہ، بعض لوگ اپنی عبادت پر تکبر کرتے ہیں، 5 نمازیں تو پڑھ لی جماعت کے ساتھ، پچھلی رات اٹھ کے 1-2 نفل پڑھ لیے تو سمجھا میں تو بہت بڑا عابد ہوں۔ حالانکہ انسان، اللہ نے اس قدر نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، ساری عمر بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں پڑے رہیں، عبادت میں لگے رہیں، تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ تو انسان جتنی بھی عبادت کیوں نہ کر رہے، اس کو اللہ کے حق میں کم سمجھے، قلیل سمجھے، کبھی یہ نہ سمجھے کہ میں بہت بڑا عابد اور زاہد ہوں۔ اس لیے کچھ لوگ ان کے تکبر کے اسباب عمل ہوتا ہے کہ نیک اعمال، صدقہ و خیرات اور باقی عبادت کرنا۔ تیسرا جو بیان کیا سبب تکبر کا، نسب، حسب و نسب، میں اونچے خاندان کا ہوں، میرا خاندان اونچا، وہ کیا ہے؟ میں رانا ہوتا ہوں، میں چیمہ ہوتا ہوں، میں وڑیچ ہوتا ہوں، او فلان کا ترخان، لوہار، مستری، کمہار، سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ جو ذاتوں کی تقسیم ہے نا، قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ تو تعارف کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے پاس جو جتنا زیادہ متقی ہوگا اتنا ہی اس کا شان و مرتبہ زیادہ ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت کی چیزوں میں سے میری امت کے اندر جو 4 چیزیں باقی رہ گئی ہیں جو قابل چھوڑنے کے قابل ہیں اور امت نہیں چھوڑ رہی، ان میں سے ایک یہ بھی ہے الفخر بالاحساب، اپنے حسب نسب پر فخر کرنا۔ تو یہ بھی تکبر کی علامت بنتی ہے، ہم بڑے ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں۔ اور چوتھی چیز جو تکبر کا سبب ہے حسن و جمال، یہ شکلیں، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، کسی کا رنگ گورا ہے تو اللہ نے دیا، کسی کا رنگ کالا ہے تو اللہ نے دیا، کسی کا قد اونچا ہے تو اللہ نے دیا ہے، کسی کا قد چھوٹا ہے۔ انسان کے اپنے بس میں ہوتا تو کوئی آدمی بھی وہ اپنا کالا رنگ پسند نہ کرتا، چھوٹا قد پسند نہ کرتا، لیکن یہ اللہ کی تقسیم ہے، جس کو جیسا بنایا اللہ نے بنایا۔ کسی کی تخلیق پر اعتراض کرنا گویا کہ اللہ پر اعتراض کرنا ہے۔ تو کوئی اس بات پر تکبر نہ کرے، کوئی اس بات پر، اللہ رب العزت نے بڑے بڑے جسے والے ان کا ذکر قرآن پاک میں کیا کہ اللہ کے ہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں، اور جو چھوٹے قد والے کمزور سے تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ ایک سفر میں ہیں، تو آپ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد چھوٹا تھا اور جسم دبلا پتلا تھا، وہ پیلو کے درخت پر مسواک اتارنے کے لیے چڑھے، تو ان کی پنڈلیوں سے چادر باندھی ہوئی تھی، وہ تھوڑی سی ہٹ گئی تو صحابہ اکرام نے ہنسنا شروع کر دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کیوں ہنستے ہو؟ کہا جی ان کی باریک پنڈلیاں دیکھ کر۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم قیامت کے دن ان کا وزن میزان کے اندر احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا، احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوگی۔ اور آپ نے فرمایا کہ کافر موٹا تازہ لایا جائے گا جس کا وزن اللہ کے ہاں مچھر کے برابر بھی نہیں ہوگا، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے انسان حسن و جمال جیسا کسی کو دیا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صورکم فاحسن صورکم، اللہ نے تمہاری تصویریں بنائی ہیں اور اللہ نے بہترین بنائی جیسا کسی کو اللہ نے مناسب سمجھا۔ اور فرمایا لقد خلقنا الانسان، یہ گورے
اونچے قد والے ان لوگوں کا ذکر نہیں کیا یا خاندانوں کا ذکر نہیں کیا، بلکہ فرمایا ٹوٹل انسان، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ نے ان کو احسن تقویم میں بنایا، سب اپنی اپنی جگہ پہ خوبصورت ہیں۔ تو حسن و جمال پہ فخر تو تب کرے نا جب اپنا ہو، جب یہ تھوڑا سا بڑھاپا آتا ہے، جھریاں پڑ جاتی ہیں اور یہ ختم ہو جاتا تو اللہ کا نظام ہے۔ اس لیے تکبر کے اسباب میں سے ایک یہ بھی ہے۔ پانچواں سبب یہ ہے قوت، انسان طاقتور ہو، قوت ہو اور اس کا جتھا اور جماعت ہو تو وہ تکبر کرتا ہے۔ چھٹا سبب یہ ہے مال، جس کے پاس مال ہے وہ تکبر کرتا ہے۔ اور ساتواں سبب یہ ہے کثرت الانصار، اس کا جتھا اور جماعت بڑی ہو۔ جن کے پاس مال ہوتا ہے نا تو ان کے پاس مفت خورے بہت آتے ہیں، خوش آمدی بہت آتے ہیں، تو اس کو سمجھتا ہے کہ شاید یہ سارے میرے اپنے ہی ووٹ ہیں۔ ووٹ کا اندازہ لگا لو کہ کئی لوگوں نے یہ ٹرینڈ بنایا ہوتا ہے، لیکن جب مشکل آتی ہے اس پر کوئی بھی ان کے پاس نہیں ہوتا۔ تو یہ اسباب جتنے ذکر کیے ان میں سمجھیے کہ ہمارا اپنا کیا ہے۔ انسان کا اپنا تو کچھ بھی نہیں، یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ پھر تکبر کس بات پر؟ تکبر کا علاج یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنی حقیقت کو پہچانے کہ اللہ نے مجھے کس چیز سے بنایا، اور میرے پاس جو کچھ بھی ہے میرے رب کا عطا کیا ہوا ہے، میرا اپنا تو ہے ہی کچھ نہیں۔ اور کسی سے کوئی چیز لے کر تکبر کرنا یہ کہاں کی عقل مندی ہے۔ اور دوسری چیز ان یستحضر عظمت ربہ، اپنے رب کی عظمت کو اپنے ذہن میں حاضر کرے کہ یہ میرا رب جس نے مجھے سب کچھ عطا کیا ہے، تکبر اس کا حق ہے، کبریائی اس کا حق ہے۔ میں اس کی زمین پہ رہ کر، اللہ کی زمین پہ رہ کر، اللہ کی نعمتیں کھا کر، اللہ کے آسمان کی چھت کے نیچے رہ کر اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کو ہنڈا رہا اور استعمال کر رہا ہوں، تو پھر میں تکبر کروں؟ یہ تو میرے رب کی نعمتیں ہیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ جو تکبر کے اسباب ہیں ان کے بارے میں غور کرے۔ جو چیز بھی تکبر کا سبب بنتی ہے اس کو اپنے سامنے، اس پر اپنی توجہ مرکوز کر کے، مال ہے تو سمجھے کہ مال اللہ نے دیا ہے، حسن و جمال ہے تو سمجھے کہ یہ تو اللہ نے دیا ہے۔ تو جب انسان اس بات کو مان لے کہ یہ اللہ نے دیا ہے تو تکبر کی بیماری سے بچ سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں تکبر، اس کی نقصانات، اس کی تباہ کاریاں دنیا اور آخرت کے اندر اس کے نقصانات سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے اور ہمیں حسن اخلاق اختیار کرنے کی توفیق بخشے۔ کچھ بھائیوں نے دعا کی اپیل کی ہے۔ بھائی شاہد اسلم صاحب کا آپریشن ہے ٹانگ کا، پہلے بھی ہوا تھا، اب دوبارہ ہونے والا ہے، ان کے لیے دعا کریں، اللہ آپریشن کامیاب کرے اور ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ ہمارے بھائی ڈاکٹر مجیب اللہ صاحب، ان کی بیٹی ICCU میں ہیں، وہ کینسر کی مریض ہیں بیچاری بڑے عرصے سے، انہوں نے اسپیشل میسج کیا ہے کہ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو شفا دے۔ ہمارے ایک بڑے اچھے دوست راجہ سجاد حیدر صاحب، وہ ان کا دل کا آپریشن ہونے والا ہے، ان کے لیے دعا کریں۔ اور ہمارے بھائی اویس کے والد کا آپریشن ہو چکا ہے، ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے۔ بھائی تنویر صاحب جلیب میں ہمارے بڑے پیارے ساتھی ہیں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو بھی شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اغفر للمسلمین المیتین، اللہم انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اجعل ھذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صفیں درست کر لیں۔